السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید، میں ہوں عرفان حیدر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فیصلے، 26ویں آئینی ترمیم کا ساتھ دینا مہنگا پڑ گیا۔ پارٹی نے اپنے ہی 5 ارکان کو نکال باہر کیا۔ اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری اپنا پارٹی میں ہوں گے، نہ ہی اسمبلی میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کی کھل کر وضاحت، اب ان ارکان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی گئی۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کی مولانا فضل الرحمان کو للکار، اگر ہمت ہے تو میرے بھائی سے الیکشن جیت کر دکھاؤ، ورنہ سیاست چھوڑ دو۔ کیا واقعی پی ٹی آئی میں بڑھتی جا رہی ہے اندرونی تقسیم؟ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ بھی الجھن میں، 90 دن کا احتجاجی پلان کہاں سے آ گیا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کا کوئی واضح لاہ عمل ہے یا سب کچھ کنفیوژن کا شکار ہے؟ اور اپوزیشن کے توپوں کا رخ گنڈا پور کی طرف۔ حافظ حمداللہ کا سخت سوال، گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کا این او سی کس نے دیا؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا اندیا، گنڈا پور کو ہٹا دیں، ہم ساتھ دیں گے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات وہیں سے کرنے ہوں گے جہاں سے وہ اٹھ کر گئے تھے۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ موٹر وے پر لاٹھیاں اور بندوقیں برسانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ سینئر سیاستدان ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا جے یو آئی فے سے تعلق ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، مشکور ہیں آپ کے۔ کہیے گا، جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جے یو آئی تمام اپوزیشن جماعتوں، جس میں وہاں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل ہے، انہیں قائل کرے گی اور کے پی کے میں عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ لیکن صورتحال یکسر مختلف نظر آ رہی ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جے یو آئی فے کو صرف ایک شخصیت ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں، علی امین گنڈا پور۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی زبان اس کی وجہ ہے، ان کا رویہ اس کی وجہ ہے۔ اچھا، ان کا جو سیاست کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ ان کے ہاں کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا یہ خیال ہے، کل حماد حسن صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں کے پی کے سے، ان کا یہ کہنا ہے چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی حاکمیت چاہتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو انہیں یہ موقع گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں مل رہا، شاید یہ وجہ ہے سب سے بڑی ان کی مخالفت کی۔ ہم حاکم لوگ نہیں ہیں، ہم تو خدمتگار لوگ ہیں۔ یہ مولانا صاحب کوئی کہیں حاکمیت نہیں چاہتے، نہ ان کا رویہ حاکمیت والا ہے۔ اس میں مولانا اس ڈی آئی خان کی سیٹ سے کئی دفعہ جیتے ہوں گے، کئی دفعہ ہارے ہوں گے، تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ الیکشن کا جو ہے حصہ ہوا کرتا ہے، کبھی آدمی جیتتا ہے، کبھی ہارتا ہے، تو اس میں ہماری حاکمیت کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے۔ یہ علی امین تو ابھی جو ہے نا یہ آئے ہیں اس پالیٹکس میں، اس سے پہلے دوسرے لوگ تھے، ان سے بھی کبھی ہارے، کبھی جیتے، کبھی ان کو ہرایا، کبھی ان سے مطلب مرتضیٰ صاحب، ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو ڈی سی او ہیں، اے سی ہیں، اس کے بعد آپ کے جو پولیس کے تبادلے ہوتے ہیں، سارا کچھ ماضی کی حکومتیں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی مولانا صاحب خود ڈیسائیڈ کرتے تھے، لیکن جب سے گنڈا پور آئے ہیں وہ انہیں یہ نہیں کرنے دے رہے۔ نہیں، یہ شاید آپ کو اس میں علم نہیں ہے کہ اس میں جو چیف سیکرٹری ہیں، جی، چیف سیکرٹری ہمیشہ وفاق کی اس میں ہوتے ہیں۔ اگر فرض کر لیجئے کہ اگر ہم کو اتنا ہی شوق ہوتا لوگوں کو ہٹانے اور لگانے کا، تو یہ کام چیف سیکرٹری کے ذریعے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پولیس سروس آف پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بھی وفاق سے ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے کام جو ہے نا وفاق سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے کہ کس کو لگانا ہے، کس کو ہٹانا ہے۔ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ ملک میں اور صوبے میں امن امان ہو، کرپشن نہ ہو، لوگ جو ہے وہ مناسب زبان ایک دوسرے کے حوالے سے استعمال کریں، رویے ٹھیک ہوں، نہ کہ بدتمیزی پر مبنی رویے۔ اور آپ کا جو آج کا بیان ہے کہ گنڈا پور کو تبدیل کر دیا جائے تو بات چیت ہو سکتی ہے، تو کوئی اور نام بھی آپ دیں گے یا کوئی بھی، مطلب گنڈا پور نہیں؟ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا کہ گنڈا پور کو تبدیل کر دیا جائے تو ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے اپنا نام دیں گے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کو ان کی الائی تو نہیں ہے۔ نہیں، میرا اعتراض یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اعتراض اگر ایک شخصیت پہ ہے، اس کے بعد کوئی اور پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ لے آتی ہے، پھر اس پہ اعتراض ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے نا اس کے باوجود کہ نظام پہ ہمارا اعتراض ہے، مگر میجارٹی پی ٹی آئی کے پاس ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو ہم کو ایک شخص کی وجہ سے تو ممکن نہیں بن رہا نا۔ آپ نے آج بھی ان کی زبان دیکھ لی کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ
بے دریغ جو ہے وہ اپنی زبان کا دائیں بائیں استعمال کرتے ہیں اوپر نیچے. تو جب کسی کی زبان ایسی ہوگی تو اس کے ساتھ ہمدردی تو نہیں کی جا سکتی. اگر وہ ایون جو ہے وہ پالیٹکس میں کہیں اس کے لیے کوئی نیگیٹو جو ہے نا وہ کوئی کام شروع ہو گیا ہے تو بھی جو ہے نا اگر کوئی اس میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو اس کو اگنور کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہے کوئی جاتا ہے تو جانے دیں. تو ان کی پارٹی کے اندر اپنے بہت سارے پرابلم ہیں. ان کی پارٹی کے اندر ان کے ہٹائے جانے کی موو ہے. اگر ان کیس ایسی موو آتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. ہمارے لیے جو نا ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, 2 جگہ پہ تو اپوزیشن نہیں کر سکتے. ہم ان کی بھی اپوزیشن کریں, باقیوں کی بھی اپوزیشن کریں, تو یہ پھر اپوزیشن کے لیے ہمارے ساتھ چلنا جو ہے وہ کنوینئنٹ ہو جاتا ہے بعض وقت. اچھا, ہم نے دیکھا جو آج گنڈا پور صاحب نے جس قسم کی آپ گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے مولانا صاحب کو تو الیکشن لڑنے کے لیے, میرے بھائی کے مخالف آپ الیکشن لڑ لیں. تو اس چیلنج کو کس طرح JUI دیکھ رہی ہے؟ اگنور کریں گے یا آپ کہیں گے کہ واقعی ٹھیک ہے اب یہ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ یہ PTI کے ہاں یا علی امین کے ہاں یہ شرطوں ورطوں کا رواج ہوگا کہ ایسا نہ ہوا تو میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا نہ ہوا تو ویسا کر دوں گا. ہم پالیٹکس کرتے ہیں, نظریات کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات ہمارے نظریات کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی کرتے. تو اس بات سے ہم کوئی فورس نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی کا جو ہے نا وہ ہوگا. وہ اس وقت انہوں نے کافی پیسے بنا لیے ادھر ادھر سے, تو وہ الیکشن جو ہے وہ یقیناً لڑ سکتے ہیں, وہ یہ چیلنجز کر سکتے ہیں. مگر جس دن وہ یہ پیسے جو بنا لیے ہوئے ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئے, پھر ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا حال ہے, آپ دال پانی کس بھاؤ بک رہے ہیں. تو یہ PTI خود پوچھے گی جب ان کی تبدیلی ہوگی, یا ظاہر ہے آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آئے گی؟ تو مشکل ہے کہ PTI خود جو ہے وہ پوچھے. اگر خود پوچھنا ہوتا تو PTI نے ان کی کرپشن خود جو ہے وہ اس کو سرفس کیا تھا, اور خود سرفس کرنے کے باوجود جو ہے نا ابھی تک نہیں پوچھ سکے. اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بعض جگہوں کے خرچے جو ہے وہ علی امین صاحب اٹھا رہے ہیں, اس لیے وہ برداشت کیے جا رہے ہیں. اچھا, عدم اعتماد لانے کے حوالے سے جہاں تک ہے 2 صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یا تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ANP آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, اس کی حمایت میں نہیں ہے, یا چونکہ آپ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہیں. اور دوسری ایک یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ 13 سال سے جس قسم کے وہاں صورتحال ہے, ڈیولپمنٹ ہو, ہسپتالوں کے صورتحال ہو, سڑکیں ہوں, اوورال, اور پھر امن و امان, جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اس وقت حالت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ شہر سے باہر نہیں نکل سکتے مضافاتی علاقوں کی جانب, یا ڈیرہ سے پشاور نہیں جا سکتے. تو یہ وہ بوجھ ہے جو سمجھتی ہے JUI کہ انہیں خواہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے. جو ہے یہ تو بھی سارا کچھ بیگیج ہے نا, یہ بیگیج ہم نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ وہ اٹھائیں جنہوں نے مسلط کیا صوبے کے عوام پہ. تو اس صورتحال کو بھی اور اس شخص کو بھی, یا اس پورے نظام کو جس طرح کے جو انتظام ہے ان کا, جن کا انتظام ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم اس طرح کے معاملات میں جو ہے, ہاں یہ ہماری پسند ناپسند کی انسانی ایک رویہ ہے. کسی کو آپ پسند کرتے ہوں گے, کسی کو آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے. کسی کے لیے لائکنگ ہوتی ہے, کسی کے لیے لائکنگ نہیں ہوتی. اس شخص کے لیے لائکنگ نہیں ہے اور اس کی وجوہات موجود ہیں, اور ویسے اگر وجوہات نہ بھی ہوں تو یہ پھر بھی ہمارا حق ہے کہ کسی کو لائک کرے یا نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, چونکہ آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جو بانی PTI پہ کیسز ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کا سلوشن یہ ہے کہ جس طرح پہلے وفاق پہ 2 سے 3 دفعہ لائے, ایک مجمع لایا گیا, کوئی حاصل حصول نہیں ہوا, اب پنجاب سے ایک تحریک شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گنڈا پور صاحب پنجاب میں موجود ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, تو آپ سمجھتے ہیں یہ خام خواہ کی ایک کوشش ہے, یا واقعی اس سے کوئی سنجیدہ نتائج نکل سکتے ہیں کہ کیسز میں ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کے سوال کے حصے میں 2 جوابات ہیں. جی, ایک تو یہ کہ اس سے پہلے والی جو موومنٹ ہے جی, اس میں وہ سب کچھ لا کے یہاں سے, اور وہ جو ہے ان کی لیڈرشپ کہاں کھسک گئی تھی, اور انہوں نے کتنے بہت سارے اضلاع جو ہے وہ پار کیے, اور کن کی جو ہے رضامندی سے یا کن کی قیامت سے وہ سارا کچھ ہوا. تو اس سے جو ہے نا کوئی آپ کو جو ہے نا رابطے اور کوئی لائزان نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ, جب لائزان ہے ان کا تو پھر جو ہے نا وہ تیسری دفعہ تو یہ اٹیمپٹ جو بھی ہوگی وہ اس کا اٹیمپٹ جو ہے نا اس کا نتیجہ بھی جو ہے نا ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے. ایک اور اس کا جو ہے نا پس منظر ہے پنجاب کے اوپر جو ہے نا, اگر آپ مائنڈ اپلائی کریں اور اس میں تحریکوں پہ اپلائی کریں مائنڈ, مذہبی معاملات میں تو پنجاب کے لوگ جو ہے وہ تحریک کی صورت میں نکلے ہیں جہاں پہ مذہب کا معاملہ جو ہے انوالو تھا.
جہاں کوئی مذہب کا معاملہ انوالو نہیں تھا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ پنجاب میں کوئی موومنٹ جو ہے نا اس نے کوئی نہیں، ججز بہت بحالی زیادہ تحریک، زور پر ججز بحالی تحریک آپ کو یاد ہوگی. وہ ججز بحالی تاریخ جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ زیادہ تھی. پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. وہ سندھ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ اسلام آباد کے لوگ تھے، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ اچھا. تھے، وہ بلوچستان کے لوگ تھے. ہوں. صوبہ پنجاب کے جو انٹیریئر پنجاب کے جس کو آپ سینٹرل پنجاب کہتے ہیں، جی. اس میں جو لوگ تھے بھی بعد میں وہ ساتھ نہیں رہے تھے. اگر آپ تھوڑا سا مزید مائنڈ اس پہ اپلائی کریں. اور جو کیسز ہیں میں نے جیسے ذکر کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا یہ، اب ظاہر ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اگر ریلیف ملے گا تو وہ عدالتوں سے ملے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو ایک طرف کر کے جو پی ٹی آئی جس طرح تنقید کرتی ہے اور وہ سڑکوں پر آ کے اس کا رزلٹ چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں. اس میں دو باتیں ہیں. اگر پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ منچلوں سے امان پائے ہم تو اچھا. ایک تو یہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ سیاسی انداز میں نہیں چلتے. کیسز ہمیشہ جو ہے پروفیشنلی چلتے. اس طرح سے اچھے برے وقت سب پہ آتے رہے اور ہر پارٹی جو ہے وہ اس کو پھر جو اس کی جو لیگل سائڈ ہوتی ہے وہ اس کو پروفیشنلی چلاتی ہے، نہ کہ سیاسی طور پر. آپ فرض کریے کہ کسی جج کے حوالے سے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے کوٹڈ ان کوٹڈ، کسی جج کے حوالے سے آپ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے نا یہ ارشادات فرمائیں کہ جی انہوں نے بہت بے شرمی کی، آج انہوں نے یہ کیا، آج وہ بہت بے شرم ہے، وہ کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا اس سے ملتے جلتے الفاظ، تو کیا آپ کو ڈسکریشن اس جج کی مل سکتی ہے؟ آپ تنقید کریے تمیز کے دائرے میں. جب تمیز کے دائرے سے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو ڈسکریشن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی. اور پھر جب ڈسکریشن آپ کے ساتھ نہ چلے تو پھر ڈیٹ بھی ڈسکریشن ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پریکٹس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہماری مرضی کی ڈیٹ پہ ہوتا ہے. فرض کر لیجئے کہ میں نے ڈیٹ لینی ہے اور جج مجھے میری مرضی کا ڈیٹ نہ دے اور وہ کیس جو ہے نا اسی دن جو ہے نا کہیں کوئٹہ میں بھی لگاؤ، تو میں تو پھر دونوں جگہ پہ خراب ہو گیا نا. تو ہم کو جج کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے مگر اسٹل جو ہے نا اس کی عزت احترام میں فرق نہیں آنے دیتے. تو اس کو پروفیشنلی چلائے. اور کسی جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر جو ہے نا کوئی کسی کیس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. میں بھٹو صاحب کے کیس کی مثال دے لوں. اس کیس کو بھی میں بہت احترام ہے جو لوگ اس کیس کو چلا رہے تھے مگر اس کو بھی جو ہے نا وہ پھر پروفیشنلی نہیں چلا. اس میں بھی سیاست زیادہ آ گئی اور سیاست زیادہ آ گئی تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ ایسا نکلا کہ وہ آج تک جو ہے نا مسئلہ بنا. میں پھر اپنے اسی سوال کی طرف آؤں گا کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کے عام رہنما بھی ملاقات کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر تشریف لائے تھے، آج بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، خبریں چل رہی ہیں. تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جو نو کانفیڈنس ہے وہ لائی جائے گی کے پی کے میں، یا یہ صرف سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہاں تک محدود ہے سارے ڈسکشن؟ جب میں آج کوئٹہ سے واپس اسلام آباد پہنچا ہوں اور بلوایا گیا ہوں، اور جب تک میں گیا تھا تو اس وقت تک تو صرف سینٹ کی بات تھی. اب اس کی بعد اگر کوئی بات ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، نہ میں تردید کر سکتا ہوں. اچھا. کیونکہ میرے ذاتی علم اس حوالے سے کچھ نہیں ہے. مولانا نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، مولانا کے ساتھ کوئی ٹیلیفونک رابطہ بھی میرا نہیں ہے، تو مجھے میں اس بارے میں جو ہے نا فی الوقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں. اچھا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہے کہ خارج از امکان نہیں ہے لیکن فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ بیان سامنے آیا تھا. مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آنا چاہیے. البتہ جو گورنر کے پی کے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. ویسے ایک مثال میں دے دوں کہ ابھی تک تو جب میں گیا تھا اس دن تک تو مولانا کا ویو یہ تھا کہ ہم نے نہ گرانا ہے نہ کسی کو گرانے میں جو ہے نا کسی کی ہیلپ کرنی ہے. مگر علی امین کے بیان کو، آج کے بیان کو جو ہے سامنے رکھ لیں اور جس طرح سے جو ہے جو زبان درازی کی گئی ہے، جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس کے بعد آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی. اچھا، تو اب کیا مطلب اس کے بعد مطلب آپ کو یہ مجھے ذاتی علم نہیں ہے مگر یہ کوئی سیاسی طریقہ کار ہے کہ ایک آدمی یا ایک پارٹی جو ہے وہ مشکل میں ہو اور لوگوں پہ اس طرح سے جو ہے نا زبان درازی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے نا تو یہ وہ اکسا رہے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ لائیں عدم اعتماد. یہ اکسانے والی بات بن جاتی ہے نا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ میں یہ ہمت نہیں ہے، آپ میں وہ ہمت نہیں ہے.
تو یہ مشرقی معاشرہ ہے، مشرقی معاشرے میں لوگ بہت ساری باتیں جو ہے نا مائنڈ کر جاتے ہیں، اور جب مائنڈ کر جائے تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ چلیں اگر ہم یوں کر لیتے ہیں، جس طرح 90 دن کا انہوں نے ٹائم دے دیا، گو کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اعتراض ہے کہ 5 اگست کی ڈیٹ دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ تو 90 دن انہوں نے مزید اکتوبر تک معاملہ لے گئے۔ آج 13 جولائی ہے، اگر ہم اس کو یوں دیکھ لیں 90 دن بعد تو یہ 13 اکتوبر غالباً جا بنتا ہے۔ تو یہ تو ہے ان کا معاملہ۔ اب مستقبل میں اگر جس طرح جے یو آئی فے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اندر ہی تبدیلی، اگر پی ٹی آئی اندر تبدیلی نہیں لاتی اور جس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے کے پی کے تو پھر آپ کے پاس یہ کہا جا سکتا ہے کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں؟ نہیں، یہ گورنمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے وہ اپنے وزن سے گرے گی۔ جو کرپشن کا بوجھ ہے ان کے اوپر، یہ کرپشن کا بوجھ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اور زیادہ دیر تک یہ صوبہ نہیں اٹھا پائے گا۔ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، لوگوں وہاں پہ امن نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ ہم کو پتا ہے، وہ بھی ہم سیاسی طور پہ جانتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلے گا، تو اس لیے وہ پھر ممکن ہے کہ ہمیں اپنا کام نہ کرنا پڑے یا کسی اور کو اپنا کام نہ کرنا پڑے۔ اچھا، ہمارا اسی میں کام۔ تو یہ بالکل اسی طرح اگر میں بات کروں، چونکہ جے یو آئی اس وقت وفاق میں بھی حصہ تھی جو عدم اعتماد 2022 میں کی گئی، اس سے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت تو مل گئی تھی پی ڈی ایم کو، لیکن سیاست جو ہے ان کی کافی ڈیمیج ہوئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز نہ دہرائی جائے، سیاست ڈیمیج ہو سکتی ہے جے یو آئی کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی کے پی کے اندر؟ اس میں یقیناً جو ہے نا حکومت جو ہے وہ گرانے میں ہمارا بہت بڑا کردار تھا، لیڈنگ رول ہی مولانا صاحب کا تھا، مگر جو ہے وہ اس کے بعد جو مولانا صاحب کو جس طرح سے کارنر کر دیا گیا یا کارنر کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہم جب کوئی کسی چیز کا، کسی تحریک کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکال سکتے اپنے ورکر کے حق میں یا اپنے منشور کے ساتھ، پھر ہم کو بہت ساری چیزیں سوچ کے آگے بڑھنا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا، یا اب جے یو آئی کو لگتا ہے کہ وہ وفاق میں عدم اعتماد لانا درست فیصلہ نہیں تھا؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ مولانا نے ویسے جب حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے میری موجودگی میں بلاول صاحب اور شہباز صاحب کو کہا تھا کہ یہ حکومت گرانا جو ہے نا ادھر تک ہمارا انٹرسٹ تھا، آگے مزید جو ہے نا وہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، مگر بعد میں جب کوئی الائی ہوتے ہیں تو پھر آپ مجبور بھی ہو جاتے ہیں ان کی سے۔ مولانا اسی وقت جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا معاملات کو لمبا کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور چاہتے تھے کہ جلد الیکشن ہو، چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ریفارمز ہو جائیں اور امیڈیٹ الیکشن، کیونکہ امیڈیٹ الیکشن میں جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی ذاتی رائے اس میں دے دیجئے کہ وہ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پی ڈی ایم کی ڈیمیج ہوئی تھی اوورآل تمام جماعتوں کی؟ باقی سب کو تو فائدہ ہوا، صرف ہمیں فائدہ نہیں ہوا، باقی وہ فائدہ جو ہے وہ زیر انتظام معاملات کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور مستقبل میں سیاست کمزور ہوئی نا؟ سیاست کمزور ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر زیر انتظام کی وجہ سے۔ اس انتظام میں ایک جگہ کا انتظام جو ہے وہ علی امین صاحب کے حصے میں تھا، تو اس وجہ سے انتظام ساری جگہ پہ، اگر آپ انتظام اس کو کہو گے تو ساری جگہ کا انتظام تھا، اور اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے کو انتظام سے باہر کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جس طرح اسے خواجہ آصف صاحب نے تو وفاقی وزیر دفاع ہیں اس وقت، انہوں نے کہا ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو آپ بھی اسے اگری کرتے ہیں اور آپ یہی ہائیبرڈ نظام چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ سال؟ ہائیبرڈ نظام کیا صرف وفاق میں ہے؟ کیا ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں دیکھیے نا، ورکرز کو لا کے اور ورکرز کو مروا کے اور کوئی لیڈرشپ چھوڑ کے جو ہے کھسک جاتی ہے، تو یہ ہائیبرڈ نظام کی جو ہے وہ اس سے نشاندہی نہیں ہوتی؟ کیا پتہ نہیں چلتا کہ کئی تعلقات کہیں جو ہے نا تاریں کہیں اور جڑی ہوئی ہیں؟ تو ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ صوبے میں بھی ہے، صوبوں میں بھی ہے، اور باقی ملک میں بھی ہے، مگر ہم اس کو اگر تبدیل کر سکے، کامران صاحب میرے سوال ختم ہو چکے اگر تھے، ہم اس کو تبدیل کر سکے، جی اگر ہماری پوزیشن ایسی ہوئی کہ ہم اس میں تبدیلی لا سکے اور تبدیلی کا پھل بھی کاٹ سکے، تو پھر یقیناً ہم بڑھیں گے۔ مطلب آپ اس صورت عدم اعتماد یا حکومت لینا چاہیں گے، اپوزیشن سے مل کے کوشش کریں گے، حکومت آپ کے حصے میں آتی ہے نہیں، ظاہر ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، جب آپ اس کا پھل کھا سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق میں جو آپ نے کوشش کی تھی باقی جماعتوں کو اس کا پھل ملا، لیکن جے یو آئی کو نہیں ملا؟ جے یو آئی جو ہے وہ ایک اسکیم کے تحت اس کو مائنس کیا گیا۔ آپ دیکھیے اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا سب سے زیادہ اگر کسی کی جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو جے یو آئی کے
रहनुमाओं की हुई। और इस से भी पता चलता है कि हम जो है ना कहीं निशाना है। अच्छा, और आखिर में मुख्तसरन मैं आपसे कह दीजिएगा कि जो अमन अमान की खासकर KPK की सूरत हाल है, वो उसका सलूशन आप समझते हैं कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन है, पुलिस ऑपरेशन है, या हुकूमत की गंडापुर के जिस तरह कहा जा रहा है तब्दीली से ये मैनेज हो सकता है? ऑपरेशंस करके आपने देख लिए, ऑपरेशंस का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, ना बलूचिस्तान में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। बातचीत करिए, शायद बातचीत का नतीजा निकले, मामला को हल की तरफ आज जाएंगे। अगर आज नहीं जाएंगे तो भी आपको कल जाना पड़ेगा उसमें, मगर बहुत देर ना हो जाए। तो इसलिए इस सारे मामले का हल जो है बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सीनियर पॉलिटिशियन, JUIFA के अहम रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, अपनी राय दे रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मॉडल हुमैरा असगर, जिनकी पुरस्रार मौत अब भी एक मुअम्मा बनी हुई है कि आखिर किस तरह वो अपने फ्लैट पाई गई और 6 से 7 माह तक किसी को पता ही ना चल सका कि वो कहाँ है। एक ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे।